اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے اور ان کے بچوں کے ہم نے ان سے جواب طلب کیا اپوزیشن نے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ اور 2 دفعہ قوم سے خطاب کیا۔ نواز شریف پرائم منسٹر نے جواب دیے، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لکھ کے تقریر کی، تحریری جواب دیا، جواب ساری اپوزیشن کو دیا، قوم کو دیا کہ ان کے جو بچوں کے نام آ گئے پیناما میں، وہ کیا اس کی انہوں نے صفائی پیش کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں، جو کبھی بھی نہیں انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں مریم نواز کا ٹی وی کا انٹرویو تھا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نہ ان کی فیملی کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے۔ پیناما کی وجہ سے ان کو تسلیم کرنا پڑا، لیکن جو نواز شریف نے اسمبلی میں باتیں کہیں وہ جھوٹ نکلی، اور جو انہوں نے باتیں اسمبلی میں کہیں سپریم کورٹ میں اس سے مختلف کہانی نکلی۔ اب میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں آج، یعنی جو سارے ہم نے کیوں اتنی کوشش کی، کیوں 8 مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں سڑکوں پہ نکلے، کیوں وہ دھرنا یعنی کرنا تھا 2 تاریخ کو، یہ کیوں کیا سب کچھ؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ قوم کے پیسے کی اس کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جو عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے ٹیکس کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے۔ وہ پیسہ تب اس ملک میں آتا ہے، ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے، جب ایک پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ دیانتداری سے ٹیکس اکٹھا کرے اور دیانتداری سے خرچ کرے عوام پہ۔ یہ ہے بیسس جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر کا بار ہوتا ہے موریلٹی کا، یعنی جو اخلاقیات کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا معیار عام شہری سے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے۔ یہ جب بات کوئی کرتے ہیں نون لیگ وارگا جی، خواجہ آصف جی، لوگ بھول جائیں گے جی پیناما پاکستانی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے۔ پاکستانی لوگوں کا ایشو کیوں ہے پیناما؟ کیونکہ پیناما کے اندر پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا ہے۔ پہلے لوگ بات کرتے رہتے تھے، میں نے انہی بے فیر فلیٹس کے باہر 98 کے اندر میں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، 98 میں، لیکن تب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ کہتے جی ثبوت لے کے آؤ، ان کے بچوں سے پوچھو، وہ کہتے جی عدالت میں ثبوت لے کے آؤ۔ تو ثبوت ان کی بدقسمتی سے آ گئے پیناما کے جو انکشافات ہوئے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا سب کے لیے کہ یہ کیوں پاکستان کے لیے تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ دیکھیں اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو 2 چیزوں سے ہم سروائیو کریں گے۔ ہم جب تک ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے، یہاں سے آمدنی نہیں آئے گی ملک کو چلانے کے لیے، قرضے لیتے لیتے ملک تو ڈوب رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اب تقریباً 100 روپے میں سے 70 پیسے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جا رہے ہیں۔ ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ ملک تو وائبل نہیں ہے۔ ملک وائبل تب ہوگا جب ہم یہاں آمدنی بڑھائیں۔ ہم جب تک اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے نہیں، ملک تو وائبل ہی نہیں ہے۔ ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھے گی جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کرپٹ ہے، دیانتدار نہیں ہے، سچ نہیں بولتا؟ یہ کیوں باہر کے ملکوں میں اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اگر انٹیگریٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا سربراہ کی نہیں ہے، لوگ اس کو کیوں ٹرسٹ کریں گے اپنے ٹیکس کے پیسے سے؟ تو آپ دیکھتے ہیں نکسن جھوٹ کے اوپر گیا، بل کلنٹن کا جھوٹ کے اوپر ٹرائل ہوا، ہیرلڈ میک ملن برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ پہ گیا،
ब्राजील का प्रेसिडेंट झूठ के ऊपर उसकी इम्पीचमेंट हुई है। ये झूठ, अगर सरबराह झूठ बोलता है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरी चीज, आप करप्शन कैसे लड़ सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केस है, वो कैसे करप्ट लोगों को पकड़ सकता है? वो एक मजबूत और आजाद नैब कैसे बनने देगा जब 12 केसेस उसके ऊपर है? और करप्शन, दिन की करप्शन पाकिस्तान में 12 अरब रुपया है नैब के मुताबिक, यानी कि जितना टैक्स इकट्ठे होते हैं उससे ज्यादा करप्शन है पाकिस्तान की। तो करप्शन पे हम कैसे काबू पाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन बचाते बचाते बाकी भी करप्ट लोगों की करप्शन बचा देगा? वो कैसे पकड़ेगा बाकी करप्ट लोगों को जब उसके ऊपर केसेस हैं? वो कैसे इदारों को मजबूत होने देगा जिन इदारों ने करप्ट को पकड़ना है? अगर उसको डर है कि वो इदारे उसको ही पकड़ लेंगे। तो दोनों चीजें मैं वाजे कर दूं कि ये इतनी जद्दोजहद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर बनने के और तरीके हैं। ये जद्दोजहद है कि क्या हम पाकिस्तान को वायबल स्टेट देखना चाहते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर इदारे मजबूत देखना चाहते हैं? क्या इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा होते देखना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों के मुस्तकबिल हम ये कर्जों की जंजीरें जो पड़ी हुई हैं ये उतारेंगे? अगर ये है तो जब तक ये केस के अंदर जो ये सारा केस है कि ताकतवर डाकू का जब तक एहतसाब नहीं होगा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब जी एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिमार्क आया, मैं इसको आज पढ़ा, मुझे लगा ऐसे कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचे ही ना पार्लियामेंट में अगर सादिक और अमीन सख्त तरीके से अप्लाई किया जाए। मैं आज वाज़ेह तरीके से कहना चाहता हूँ, ये भी ज़रूरी बात है कि अच्छा है कि अगर कोई पार्लियामेंट में ना बचे, कोई पार्लियामेंटेरियन ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। अगर मुल्क के आपके लोग जो जिन्होंने मुल्क की सरबराही